لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے آپ کی خدمت میں مجلس کا آغاز ہے، اپنی اس بے مثل و بے نظیر حدیث میں مولا کائنات نے قرآن مجید کی عظمت و فضیلت کے تعلق سے بیان فرمایا۔ ہم نے اس فرمان میں مولا نے کئی فضائل قرآن مجید کے بیان کیے اور ان لوگوں کی ہمت افزائی کی جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور ایسا خطبہ تعریف قرآن میں مولا نے بیان کیا کہ اگر کسی نے اپنی ساری زندگی کبھی قرآن کو دیکھا بھی نہ ہو، لیکن اگر ایک مرتبہ علی کے اس خطبے کو سن لے تو پھر اسے تلاوت قرآن سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یعنی ظاہر سی بات ہے، جب سننے والا امیر المومنین کی زبان سے فضائل قرآن سنے گا تو پھر اس کے لیے سب سے بڑی جستجو اسی بات کی ہوگی کہ آخر دیکھے تو صحیح کہ اس کتاب میں لکھا کیا ہے جس کی تعریف علی کی زبان سے ہو رہی ہے۔ یعنی وہ ایک زبان علی ہے جس نے نمازیوں کو مصلی تک پہنچایا، وہ علی کی زبان ہے جس نے قناعت و زہد اختیار کرنے والوں کو روزہ دار بنایا، وہ زبان علی کا اثر ہے جس کی وجہ سے طواف کرنے والے بیت اللہ تک پہنچ گئے۔ علی کی زبان کے اثر ہی کی وجہ سے لوگوں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی۔ اس کے زبان کا اثر ہے کہ رسالت کا وقار باقی ہے، یہ اس کے زبان کا اثر ہے کہ دنیا آج توحید کو تسلیم کرتی۔ یعنی اگر دین اسلام ہے تو اس وجہ سے ہے کیونکہ اسلام الفاظ علی کا اثر ہے، ان لفظوں کی تاثیر، اور بات یہاں تک آئی۔ کتاب خدا کی تلاوت کے لیے صلوات بارگاہ الہی میں پڑھ دیں۔ ترغیب دیتے ہوئے مولا نے اس کی عظمت بیان کی، ارشاد فرماتے ہیں جس دعوے کرنے والے نے اپنے دعوے کی دلیل اس کتاب کو بنایا، وہ شخص کبھی اپنے دعوے میں مایوس نہیں ہو سکتا۔ مولانا نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے کسی بھی دعوے کی اگر اس کتاب کو دلیل بنا لیا تو پھر اس کتاب کا وقار یہ ہے کہ جس نے اسے دلیل کے طور پر چنا اس دعویٰ کرنے والے کو یہ دلیل کبھی ہارنے نہیں دیتی۔ مولانا نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اگر کسی نے کوئی بات رکھی ہے کہ بھئی یہ بات ہے، اب سوالات اٹھ گئے زمانے میں کہ بھئی یہ بات کیسے ہو سکتی ہے،
یہ تو آپ نے بہت عجیب بات کی. تو اب جب زمانے کی مخالفت شروع ہوگی اور مولا نے فرمایا اگر دعویٰ کرنے والے نے اسے اپنی دلیل کے طور پر پیش کر دیا تو پھر یہ کبھی دعویٰ کرنے والوں کو مایوس ہونے نہیں دے گی. یعنی جس نے قرآن کو دلیل بنایا ہو ایسی دلیل ہوگی کہ ہارنے کا مایوس ہونے کا تصور پیدا نہیں ہوگا. اس کتاب میں وہ اعجاز، اس کی آیتوں میں وہ اعجاز، اس کے انداز گفتگو میں وہ اعجاز، اس کی حکمتوں میں وہ اعجاز، پرانے بیان کیے ہوئے واقعات میں وہ اعجاز، اس کے مزاج میں، اس کے کلام کے مزاج میں انسان کی فطرت سمٹی ہوئی ہے. اس کلام کے مزاج میں انسان کی جبلت سمٹی ہوئی ہے. یعنی جو یہ کہہ رہا ہے وہ انسان کے قلب کی آواز ہے، جو یہ کہہ رہا ہے وہ انسانیت کی فکر کی آواز ہے. یعنی ایک انسان جو اپنی انسانیت کی فطرت سے پوچھے کہ بھئی تیرا کیا جواب ہے، تو وہ یہ دیکھ کر اسے بہت مسرت ہوگی کہ اس کی فطرت کا جواب یہ کتاب دے رہی ہے. یعنی مزاج انسان کی فطرت کو یوں بیان کر رہی ہے مانو جیسے انسان کے اندر گھلی ہوئی ہو جبکہ نازل آسمان سے ہو رہی ہے. مطلب ہوا یہ کہ ایک ایک آیت دلیل بن گئی اس بات کی کہ بھائی یہ اتری ہے ان لوگوں کے بیچ میں، یعنی انسانیت کے بیچ میں، اور آئی ہے اس کی طرف سے جس نے انسان کو خلق کیا ہو. کیونکہ جو خالق نہیں وہ فطرت سے واقف نہیں، اور جو فطرت سے واقف نہیں اس کی باتیں جدا جدا ہو گئی. ایسے معجزے رکھتی ہے ایک ایک آیت. بھائی نجات کے لیے، پروردگار عالم کے نزدیک سرخ رو ہونے کے لیے، روز محشر ہر طرح کی پریشانی سے بچ جانے کے لیے، آخرت میں، برزخ میں، صراط میں، میزان میں عزت و آبرو سے گزرنے کے لیے اس کی ایک آیت کا عرفان کافی ہے. نہیں توجہ نہیں کر رہے؟ جسے اس کی محض ایک ہی آیت اگر سمجھ میں آ گئی تو پھر اس ایک آیت کا عرفان اسے دنیا و آخرت کی ہر ذلت سے بچا لے گا. بھئی کیا پوری قرآن مجید کے عالموں نے کہا نہیں؟ اور پھر کیا تم؟ کہ بس ہم نے ایک آیت پر غور کیا کہ اسی ایک آیت نے ہماری دنیا و آخرت کو بدل دیا. ایک حرف کی معرفت نے ہماری دنیا آخرت کو بدل دیا. اتنا بڑا اعجاز، اور پھر یہ خاموش ہے. یعنی کیا سے کیا کر دیا، پھر اس کے بعد خاموش ہے. خاموش بیٹھی ہوئی قرآن کی خاموشی کی معرفت انسان کو دنیا و آخرت میں خدا کے نزدیک سرخرو کر دے تو پھر بولنے والی قرآن کے الفاظ کی معرفت بھئی خاموشی وہاں پہنچا رہی ہے تو بولنے والے کے الفاظ کہاں پہنچائیں؟ ایک لفظ، ایک حرف، ایک عمل، ایک ادا علی کی اور اس کا عارف پروردگار عالم نے واجب کر لیا اپنے آپ پر کہ اسے انعام و اکرام سے نوازوں. ہے علی کا محب، واجب کر لیا اس نے اپنے آپ پر
کہ میں اس کو اپنا مہمان بنا لوں. یعنی نام لیا علی کا، آگے بڑھا نام علی سے، اور خداوند عالم بشر کا میزبان ہو گیا. بھائی وجدان ہی عجب ہے علی کے نام میں کہ اس نام کے لینے والوں کی میزبانی کی خواہش عالمین کا پروردگار کر رہا ہے. بھائی جنت میں لے کر آئیں گے، انہیں کھلائیں گے، انہیں پلائیں گے، انہیں آرام سے رکھیں گے، ہر طرح کی پریشانیوں سے دور، انہیں ہر طرح کا سرور عطا کرے. کہا کیوں پروردگار؟ کہا یہ علی کے محب ہے. یعنی محب علی، محبت رکھنے والے، علی کی محبت رکھنے والوں کے لیے اللہ کی خواہش یہ ہے کہ وہ ان کی خدمت کرے، وہ ان کی میزبانی کرے، وہ ان کو سرفراز کرے. ایک عجیب بات. تو ہم نے کہا اچھا اتنی فضیلتیں. اب ہم نے دعویٰ کر دیا کہ بھئی جو عدو علی ہے، بغض علی رکھنے والا، اس کے تمام اعمال گم گئے. اور ہم نے کہا محبت علی رکھنے والا، محب علی کی برائیوں کو مٹا دیا گیا. ہم نے دعویٰ کر دیا. اب زمانے کی مخالفت شروع ہوئی کہ بھئی یہ تو آپ ناانصافی کی بات کر رہے ہیں کہ بھئی جو دشمن علی ہو اس کے نیکیاں گم جائے اور جو علی کا دوست ہو اس کی برائیاں مٹ جائے. تو زمانے کی مخالفت شروع ہوئی. اب ہم نے کہا بھئی سارا زمانہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اب کیا کریں؟ ہمیں یہ قول یاد آیا، جس نے اس کتاب کو اپنے دعوے کی دلیل بنائی تو یہ کبھی اسے مایوس ہونے نہیں دے گا. بس جیسے ہی یہ فرمان کیا یاد آیا، ہم نے اس کو دلیل بنانے کے لیے اٹھایا، اور جب ورق کو پلٹا کر دیکھا تو ہماری نگاہ ٹھہر گئی سورہ مبارک محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم. وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کی سبیل سے لوگوں کو روکا، ان کی نیکیاں گم گئی ہے. تو ہم نے کہا بھئی یہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے، بس ہم نے اسے دلیل بنایا، ساری دنیا خاموش ہو گئی. اب اس کی مخالفت کون کرے؟ بھئی دائرہ ایمان سے باہر چلے جائیں. کفر کیا، سبیل الہی سے روکا، تو اب ابلیس کی طرح لاکھوں برس کی عبادتیں تھی ہوگی لیکن سب گم گئی کیونکہ سبیل الہی سے روکا. اسی لیے ابلیس کی طرح ہے وہ شخص، کیونکہ اس نے کیا کہا؟ بھئی صراط مستقیم پر میں بیٹھ جاؤں گا. بھئی عبادتیں تو اسی کی ہے، اس نے اتنی عبادتیں کم از کم زیرو ہو جاتا. ساری عبادتیں اگر ختم بھی ہوئے تو زیرو، یہ مائنس میں چلے جانا یعنی ابلیس ہو جانا. کیا کیا صراط مستقیم پر بیٹھ کر لوگوں کو سبیل تک جانے نہیں دے رہا. صدو عن سبیل اللہ، سبیل الہی کے آگے سد راہ ہو گیا تو پروردگار عالم نے کہا اس کے اعمال گم گئے. یعنی ہر وہ شخص جو کسی آنے والے کی راہ کو علی سے موڑے یا علی تک پہنچنے نہ دے، قرآن گواہ ہے اس بات کا کہ وہ ابلیس ہے اور اس کے عبادتوں کو گما دیا گیا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد. وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ فَكَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، پھر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، عمل صالح کیا، اور وہ حق جو ان کے رب کی طرف سے ہے، میرے حبیب پر نازل ہونے والا وہ حق، اس پر جو ایمان لے کر آئے، ہم نے ان کی برائیوں کو مٹا دیا اور ان کی صورتحال کی اصلاح کر دی. کیا کہنے، واہ واہ واہ، شکران. یعنی علی کے دشمنوں کی عبادتیں گم گئی، علی کے چاہنے والوں کی برائیاں مٹ گئی. ہم نہیں کہہ رہے یہ، سورہ مبارک محمد کہہ رہا. صدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، گم گئے اعمال گم. فکفر عنہم سیئاتہم، ان کی برائیوں کو مٹا دیا گیا. دشمن علی کی عبادتیں گم گئی، علی کے دوستوں کی برائیاں مٹ گئی، ہم نے ان کی صورتحال کو سدھار دیا. یعنی سورہ ہے رسول کے نام پر، سورہ محمد. سورہ محمد فضائل علی سے شروع ہو رہا ہے. سورہ رسول کا علی کی فضیلتوں سے شروع ہو رہا. بھئی اب وہ چاہے سورہ محمد ہو یا وہ سورہ انبیاء ہو یا وہ سورہ توحید ہی کیوں نہ ہو، شروع علی کے فضائل سے ہوتا ہے. الحمد دیکھے، کوئی توحید دیکھیں، کوئی یاسین دیکھیں، کوئی رحمان دیکھیں، شروع فضائل علی سے ہوتا ہے. قرآن مجید کی آیتیں یعنی خاموش اپنی خاموشی میں بولنے والے کی تعریف کر رہی ہیں. خاموش ہے مگر مبین، خاموش اور مبین. تو جو خاموش اتنا بیان کر دے، بیان کرنے والے نے کتنا بیان کیا ہوگا. پروردگار عالم نے اس صورت میں دو چیزوں پر بہت زور دیا، دو چیزوں یعنی بار 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 اسے ریپیٹ کیا. کون سی؟ پہلی چیز اعمال، دوسری چیز کفر. بار بار اعمال کے ذخیرے پہ بات ہوئی، جیسے ابھی دو باتیں ہوئی. اضل اعمالہم، ان کے اعمال ہی گم گئے، یعنی اعمالوں کے گم جانے کی حقیقت قرآن نے ہمارے سامنے بیان کی. ہمیں کیا پتا تھا کہ اعمال بھی گمتے ہیں؟ ہم نے تو یہ سمجھا کہ بھائی جو لکھ دیا گیا وہ محفوظ ہو گیا، لیکن ہمیں قرآن نے بتایا کہ بھئی اعمال نامے میں لکھ دیے جانے کے بعد بھی گم جاتے ہیں. اور ہم نے یہ سمجھا تھا کہ بھئی منکر نکیر ہے بیٹھے ہوئے، برائی نوٹ کر لی تو نوٹ کر لی، اب پھر بس لکھ دی گئی بات قیامت کے دن ہوگا سامنے. لیکن ہمیں قرآن نے یہ بتایا کہ نہیں، برائیاں بھی مٹائی جاتی ہیں. یعنی یہ حقائق ہمارے سامنے قرآن مجید کے ذریعہ ہے کہ بھئی نیکیاں غائب ہو گئی، برائیاں بھی مٹ گئی. اب کیا کہنے، یعنی نصیب دیکھیے کتنا بدلا ہوا ہے. ایک کی نیکیاں مٹ گئی، ایک کی برائیاں مٹ گئی. سوچے آپ تصور کر کے کہ جب ان دونوں کا آمنا سامنا ہو جائے گا محشر میں تو کیا عالم ہوگا. وہ پریشان رہے گا کہ بھئی ہماری عبادتیں گئی کہاں، اور یہ حیرت میں رہے گا بھئی میری برائیاں گئی کہاں. تو جب یہ بحث چھڑ جائے گی اور اختلاف چلے گا کہ بھئی دیکھو ہم نے اتنی کی تھی عبادتیں کہاں چلی گئی پتہ نہیں، اور یہ کہے گا بھئی برائیاں ہماری.
تو یعنی جب دیکھا یہ جائے گا کہ آخر تم دونوں میں امتیازی فرق کیا ہے جس کی وجہ سے یہ سلوک اللہ نے کیا ہے، تو بس اسی امتیازی فرق کی بات کا چھڑنا ہوگا، ابھر کر سامنے آئے گا ایک نام جو یعنی خط فاصل کی طرح ہوگا، جو اس طرف ہے اس نے نجات پائی، جو اس طرف ہوا وہ گمراہ ہوگا۔ ہے نا توجہ آپ؟ پروردگار عالم نے اس میں بیان کیا کافر کون ہے، کفر کو بیان کیا اللہ، اور اعمال کے ذخیرے پر بحث کی۔ یہ پہلی آیت ہے، الذین کفروا، انہوں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا، کافر ہیں وہ لوگ۔ تو پروردگار عالم ان کی شناخت بھی تو کرا دے کچھ، کافر ہے کون؟ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکا۔ یعنی قرآن نے کافر کا ڈیفینیشن دیا، جو اللہ کے راستے سے روک دے وہ کافر ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے سے روکنے والا کافر ہوتا ہے نا؟ ہم کیا سمجھ رہے تھے؟ ہم سمجھ رہے تھے کافر یعنی جو مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے، لیکن قرآن نے بیان کیا کہ بھائی جو سبیل الہی سے روکے وہ کافر ہے۔ تو اللہ نے یعنی ایک بات پر اس نے اکتفا بھی نہیں کیا، بار بار اس نے ریپیٹ کیا، اب ہم اور بتاتے ہیں تمہیں کہ کافر کون ہے۔ کہا ٹھیک ہے بتا پروردگار۔ تو اب آیت نمبر 3 کا آغاز کر رہے ہیں۔ اچھا اس نے کیا کیا؟ دیکھو ہم ان کی برا عبادتوں کو گما دیا، انہوں گم گئی عبادتیں اور ان کی برائیاں مٹ گئی۔ ہے نا عجیب عمل؟ بھائی عدل و انصاف کرنے والے پر سوالات اٹھیں گے کہ بھائی ہم نے کی ہے عبادتیں وہ گم گئی، انہوں نے کی ہے برائیاں وہ مٹ گئی، اب پھر تو عادل بھی معصوم بھی، آخر یہ سب کیسے؟ یہی تو عدل ہے، سبحان اللہ۔ یعنی یہ ہوگا کیسے؟ تو پروردگار عالم نے اپنے عدل کو بیان کیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اور پھر اسی میں کافر کو ڈیفائن کیا کہ بھائی کافر کون ہے۔ کیوں کیا؟ ذالک بأن الذین کفروا، یہ ہوا اسی لیے، ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل۔ کافر کون ہے؟ کافر کون؟ بہت توجہ رہے، یہ ڈرنے کا مقام ہے۔ اگر یہاں نہیں ڈرا کوئی تو پھر قیامت کے دن کے ڈر سے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ارشاد ہوا وہ اسی لیے کیونکہ کافر وہ ہے جو اتباع کرتا ہے باطل کی۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل۔ آیت نمبر 3 قرآن مجید سورہ محمد۔ کافر کون ہے؟ کافر وہ ہے جس نے باطل کی اتباع کی۔ بھائی توجہ رہے، ہے نا؟ اب کلمہ پڑھ رہا ہے، بھائی مسلمان ہے، اب ہم ہیں، اب ہم نے کسی معاملے میں جھگڑا کسی کا دیکھا، یہ حق ہے، جیسے مثال کے طور پر ترکاری والے سے ترکاری خریدتے ہوئے کسی کا جھگڑا ہو گیا، میوے خریدتے ہوئے ہو گیا، بھائی چھوٹی سی بات، بہت توجہ رہے۔ اب آپ نے سنا مدعا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے بات ہوئی تھی کہ ہم 10 روپے میں دیں گے، یہ ہمیں 7 روپے دے کر جا رہے ہیں، ہم راضی نہیں تھے 7 پر، یہ راضی ہوئے تھے 10 پر۔ ہم نے پوچھا ایسا یا نہیں، یہ باتیں چیز واضح ہوئی؟
یہ باتیں واضح ہوئی اور ہمیں پتہ چل گیا کہ ہاں بھائی جھگڑے کا لڑائی کا یہ مدعا ہے توجہ. اب ازرو قرآن ایمان کے دائرے سے نکلنے کے لیے بس اتنی غلطی ہے کہ اگر کسی نے حق کو چھوڑ کر باطل کی اتباع کر لی. توجہ. اب ہم مسلمان ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ کے نکلے ہیں, افطار کرنے جا رہے تھے, روزے سے باہر آئے, یہ سب بحث نہیں. پروردگار عالم نے کہا دو لوگوں کا جھگڑا ہوا, ایک حق پر ایک باطل پر. یہ بتاؤ تم نے طرفداری کس کی لی؟ بھائی دیکھیے اسکیل دیکھیے, ہے نا. اسی لیے تو اسلام کا مذاق بن گیا, اسی لیے تو مسلمانوں سے لوگ ڈر ڈر کے بھاگ رہے ہیں, اسی لیے قرآن بدنام ہو رہا ہے. کیونکہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بھائی ہم نے ٹوپی پہنی ہے, ہم نے داڑھی بڑھا لی ہے, ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہے, ہم ابھی مسجد سے آئے ہیں, ہم تو نماز پڑھ کر نکلے, ہم کیسے کافر ہو سکتے؟ یہ بنا لیا لوگوں نے اپنا اسلام. قرآن نے کہا دیکھو بھائی تم کعبے کے پہلو میں کھڑے ہوئے ہوں گے, یہاں مسجد الحرام ہے, تم یہاں کھڑے ہوئے ہو, دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا, تمہیں پتا چل گیا صحیح کون ہے غلط کون ہے. قرآن پوچھ رہا یہ بتاؤ تم نے ساتھ کس کا دیا؟ کیونکہ کافر کی نشانی قرآن یہ بتا رہا ہے یہ باطل کی اتباع کر لیتے ہیں, سچ کو چھوڑ کر غلط کے ساتھ چلے جاتے ہیں. یہ ہے نا, حق آواز دے رہا ہے میرا ساتھ دو, اور یہ باطل کی طرف جا رہے ہیں, حق کو اکیلا چھوڑ دیا. یعنی قرآن نے یہ نتیجہ دیا جو ناصر حق نہیں ہوتا وہ کافر ہے. جو ناصر حق نہیں ہے وہ کافر ہے. آدم سے یعنی فرشتوں کی بزم سے آدم کے سجدے سے لے لیجئے, پروردگار عالم نے کہا میری روح میں نے پھونکی ہے, سجدے میں جانا ہے, حق اللہ کی طرف ہے, بے شک سب کو چاہیے اللہ کی طرف داری لے. ابلیس نے مخالفت کی, کافر ہو گیا, کافر ہو گیا, بے شک ہے نا. کانا منل کافرین, وہ تو تھا ہی کافر, کیونکہ جب حق و باطل کا معرکہ ہوتا ہے تو وہ باطل کی طرف رہتا ہے, نہیں توجہ نہیں کر رہا. لاکھوں برس سے ہماری عبادت کر رہا ہے, لیکن اللہ نے کہا کانا من الکافرین, وہ کافروں میں سے تھا, تم لوگوں کو پتہ نہیں تھا. فرشتے سمجھ رہے تھے وہ مومن ہیں, فرشتے سمجھ رہے تھے وہ مومن ہیں, لیکن اللہ نے کہا بھائی ہمیں پتہ ہے وہ مومن نہیں ہے, لیکن اب فرشتوں کے سامنے آشکار کیسے کرے؟ تو اللہ نے ایک حکمت چنی, اور اللہ نے اس حکمت کے اعتبار سے اندر چھپے ہوئے کفر کو باہر نکالنے کا ایک طریقہ نکالا, اور وہ طریقہ اس کی حکمت میں تھا آدم کا سجدہ. آدم کا سجدہ, کیونکہ دیکھیے مزاج وہ تو ذات ہے, اس سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ کہیں ہے ایسا مقام جہاں وہ کہے بھائی ہمیں نہیں معلوم. یعنی مولا نے ارشاد فرمایا زبان سے کہو تو سن لیتا ہے, دل میں سوچو تو جان لیتا ہے. کیا کہنے باپ, بے شک بھائی کیا جملہ کہا, نہیں توجہ نہیں کر. دیکھیے خطبہ پڑھ کر ہمیں خوشی ہو رہی ہے, آپ کو خوشی ہو رہی ہے, یہ ایک الگ بحث ہے. جب علی خطبہ دے رہے ہو, اگر عنوان توحید پر علی کی زبان سے خطبہ چل رہا ہو تو عالمین میں سب سے زیادہ خوشی و سرور کی حالت میں اس وقت اس کی ذات ہوتی ہے. میری تعریف
یعنی اتنا مسرور وجدان آئے توحید میں جب زبان علی سے تعریف توحید ہو رہی. اسٹیٹمنٹ کی خوبصورتی دیکھیے, کیا حسن ہے یا علی. زبان میں لفظوں میں تیری یہ خوبصورتی, زبان میں یہ حسن. قلب کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا, حسن فکر کیا ہوگا, تیرے وجود کے حسن کا عالم کیا ہوگا. کیا جملہ ہے. ارشاد فرماتے تم نے کہا, اس نے سن لیا. جب بولو تو سن لیتا ہے, اور خاموش رہو تو جان لیتا ہے. نہ بول کر اس سے بچا سکتے ہیں, نہ سوچ کر اس سے چھپا سکتے ہیں. بھائی یہ ایسے نہیں چلے گا کہ بھائی ہم نے اندر آہستہ خاموش, بولو مت اندر ہی, اور وہ انجان ہے. علی نے کہا اگر تم نے لفظ کی صورت میں بیان اگر کیا تو سن لیا, اگر نہیں کیا تو جان لیا. لفظ تم نے بیان کیا وہ سمیع ہے, بات تم نے سوچی وہ علیم ہے. ایسی خوبصورتی سے کہیں توحید بیان نہیں ہوئی. اسی وجہ سے وجود علی توحید کا حسن ہے. لا الہ الا اللہ کی خوبصورتی ہے علی. قل هو اللہ احد کا جمال ہے علی. الحمدللہ رب العالمین کا حسن ہے. اس کے بغیر کیا ہے توحید بتائی. توحید ڈر کر بھاگ رہے ہیں لوگ, یعنی فیصلوں سے, حد کے جاری ہو جانے سے, کس چیز سے, کشش کے کھنچ کر اگر کوئی آئے. سب بے انتہا, یعنی آسمان و زمین میں کسی کشش میں وہ کھچاؤ نہیں ہے. جتنا ایک خطبہ اگر کسی نے سن لیا تو توحید کا اتنا بڑا عاشق ہو جاتا ہے. ہے نا. تو اب دل میں تو وہ تو جانتا ہے, فرشتوں کو معلوم نہیں. اس نے کہا دیکھو بھائی تم نہیں جانتے, ہمیں پتہ ہے یہ کافر ہے. ارے سجدے پروردگار, عبادتیں اتنی پروردگار ہم نے کہا عبادت ایمان کی دلیل نہیں ہے. بھائی یہ قرآن ہے, یہ ہمارے اوپر الزام نہ لگائے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. عبادت ایمان کی دلیل نہیں ہے. اللہ نے کہا نصرت حق ایمان کی دلیل ہے. باطل کی مخالفت ایمان کی دلیل ہے. حق کا ناصر ہونا ایمان کی دلیل ہے. اب لاکھوں برس کی عبادتیں تھی, سب تھا, اس کے نزدیک وہ کافر. فرشتے سمجھ رہے ہیں بہت بڑا مومن ہے. پروردگار عالم نے اس کے مزاج کو, جو جانتا ہے نا خالق ہے, تو اس کو تو پتہ ہے, اس کا مزاج پتہ ہے اس کو کہ جب بھی حق و باطل کا معرکہ ہوگا یہ حق کے خلاف رہے گا. پتلا بن گیا آدم کا, روح پھونکی گئی, اس نے سجدے کی مخالفت کر دی. فرشتے حیرت میں پڑ گئے, یہ کیا ہو گیا. اتنا بڑا مطیع, اللہ کی ایسی اطاعت کرنے والا. بھائی سجدہ اس کے لیے نئی چیز تھوڑی تھی, کروڑوں برس سے سجدے کر رہا تھا, اور سجدے پر آ کر رک گیا. ضد پر کیا مسئلہ ہے پروردگار کا. ہم نے کہا تھا تم سے یہ کافر ہے, تم سمجھ رہے تھے. توجہ نا. کانا من الکافرین آیت ہے, ابا واستکبرا وکانا من الکافرین. منہ پھیرا, ناک چڑھائی, غرور کیا, تکبر میں آیا, مڑ گیا, کیونکہ وہ تھا ہی کافروں میں سے. آیت ہے, آیت کا محل ہے نا بھائی. ابا واستکبر وکانا من الکافرین. اب آیت کا انکار کون کرے. اب آیت کا انکار کرنے والا الگ کافر, کیونکہ حق آیت, حق کی مخالفت کفر ہے. بے شک چلا نا یہ مسئلہ. تو آیت کے موقع اور محل کی وجہ سے کفر کا پتہ چلتا ہے. ابا واستکبر وکانا من الکافرین, کافروں میں سے تھا, حق کا ناصر کبھی نہیں تھا. آدم کا واقعہ مشہور ہو گیا, سجدے کا واقعہ مشہور ہو گیا. مولا نے اپنے چاہنے والوں کو جمع کیا,
امام صادق علیہ ابا نے اپنے چاہنے والے جمع کیا اور ارشاد فرماتے ہیں کہ غدیر کے میدان میں میرے جد کی ولایت کا اعلان آدم کے سجدے کی مثل تھا. جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا وہ ویسا ہے جس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا. یعنی کہ علی کی ولایت کا منکر ابلیس ہو گیا. علی کی ولایت کا منکر ابلیس ہو گیا. جیسے ہی وہ ابلیس ہوا حق کی مخالفت کی آیت نازل ہوئی ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. نہیں توجہ نہیں کرتے. غدیر کے میدان میں ارشاد ہوا ہم کافروں کی قوم کی ہدایت نہیں کرتے. کہا پروردگار حج کر کے رسول پلٹے سراپا حاجیوں کا مجمع ہے پورے مسلمان اور کلمہ گو ہے ان کے بیچ میں آیت نازل ہو رہی ہے کافروں کی ہدایت نہیں کی جائے گی. کہا یہاں غدیر کے میدان میں کافر کون ہوا؟ تو پروردگار عالم نے کہا دیکھو عبادت ایمان کی دلیل نہیں ہے. جو مخالفت حق کرے گا ہمارے نزدیک کافر ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. تو یہ آیت ہے. آپ دیکھیے کتنا بڑا امپیکٹ ہے نا. آپ نے اسلام کا ڈیفینیشن ہی بدل دیا. مسلمانی کچھ اور ہے آپ کے پاس. کتنی بھی زیادتی کرنے جاؤ ظلم ستم کچھ بھی کر لو ہے مسلمان. بھئی کیسے مسلمان؟ حق کا مخالف کافر، باطل کی اتباع کافر ہے. باطل کی اتباع کفر ہے. حق یہاں آواز دے رہا ہے آپ باطل کی طرف جا رہے ہیں. حق نصرت کے لیے پکار رہا ہے آپ باطل کا ساتھ دے رہے ہیں. مظلوم کو چھوڑ کر ظالم کی طرفداری کر رہے ہیں. پروردگار عالم نے کہا بھئی یہ تو کفر ہے. کافر کی نشانیوں میں سے ایک ہے الذین ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل. ہے نا توجہ؟ تو کیونکہ وہ باطل کی اتباع کرتے ہیں یہ ریزن دیا اس نے کیونکہ وہ باطل کی اتباع کرتے ہیں اور حق و باطل کے معرکے میں حق کا ساتھ نہیں دیتے اسی وجہ سے وہ کافر ہیں اور ان کے اعمال اس وجہ سے گم گئے ہیں. ہے نا توجہ؟ 1000 برس کی عبادت اور حق و باطل کے معرکے میں ایک لمحے کی باطل کی اتباع عبادتیں گم گئی اعمال گم گئے. اور 1000 برس کی سیئات حق و باطل کا معرکہ ایک لمحے کی حق کی نصرت اور برائیاں مٹ گئی. بس اس کے سوا کربلا نے ہمیں اور کیا سکھایا؟ کربلا میں حسین آواز دے رہے ہیں میں حق ہوں حق کی نصرت کرو. حق کی نصرت نہیں کی مخالفت کی. کتنے برس کی عبادت سب گم گئی. ایک اٹھا حق کی نصرت کے لیے کتنی برائیاں تھیں سب مٹ گئی. بھئی یہ دعوت فکر ہے توجہ رہے. ورنہ ماہ مبارک میں دیکھیے یہ قرآن مجید کی تلاوت کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ ہم آپ کی خدمت میں بس آیت پر اسی لیے زور دے رہے ہیں اسے دہرا رہے ہیں بار بار کہ بھئی دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے. اس نے کہا نا تم نے سوچا کبھی کہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے آپ نے رخے پر ایک آیت لکھی ہے نا آپ نے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا ہوا ہے انہیں یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالا لگا ہوا ہے؟ بھائی ہم کیا کہہ رہے ہیں تم کیا سمجھ رہے ہو؟
تم غور کیوں نہیں کرتے کہ ہماری بات کیا چل رہی؟ ہم نے بتایا تمہیں کافر کا نشان یہ ہے کہ حق و باطل کے معرکے میں وہ باطل کی طرف ہوتا ہے، کافر ہے۔ توجہ، چلیے ایک مرتبہ غلطی سے چلے گئے، سمجھ میں نہیں آیا، برابر کچھ ہو گیا، بعد میں آپ نے ریئلائز کیا رہی ہے تو غلط ہو گیا، ان لوگوں کی بحث اب وہ خداوند عالم جانے۔ لیکن آپ دیکھیے کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے، نیچر، جب بھی صحیح و غلط کی بحث ہوتی ہے، صحیح و غلط کی، وہ ہمیشہ غلط کی طرف رہتے ہیں۔ ہم نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا جو غلطی سے ہمیشہ باطل کی طرف ہوتے ہیں۔ یعنی کبھی ایسے بھی ہوگا نا بھائی، اگر غلطی سے ہو رہا ہے تو یہ ویریشن کی گنجائش تو ہونی چاہیے کہ بھائی کبھی ادھر آ گئے کبھی ادھر آ گئے۔ لیکن ہم نے تو کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو غلطی سے بھی جب نکلتے ہیں تب بھی باطل کی طرف ہی رہتے ہیں۔ تو یعنی پروردگار عالم نے ان لوگوں سے اتنی نفرت کر لی کہ انہیں کبھی بھی حق کا ناصر ہونے ہی نہیں دیا، کیونکہ ظاہر ہے وہ حق کی نصرت کے لیے کسی کیلیبر کو چنے گا، کسی سٹینڈرڈ کو چنے گا۔ بھائی جو بنے وہ حق کا ناصر نہیں ہو سکتا، حق کی نصرت کے لیے کردار کی ضرورت ہے، بس وہی کردار ایمان ہے، یہ قرآن ہے۔ بھائی جسے بھی دیکھنا ہو، آیت نمبر 3 ہے۔ کافر کون ہے؟ وہ جو اتباع کرتا ہے باطل کی، تو کیونکہ وہ ہمیشہ باطل کی طرف ہوتا ہے، جب بھی بحث ہو رہی ہے ہمیشہ باطل کی طرف ہوتا ہے، تو کیونکہ وہ ہمیشہ باطل کی طرف ہوتا ہے اسی لیے اس کی عبادتیں گم گئی۔ تو پروردگار عالم نے یہ ریزن دی، دیکھو ہمارے عدل پر تم انگلی نہیں اٹھا سکتے، ہمارا عدل ویسے ہی ہے، یعنی ہماری عدالت کے اعتبار سے باطل کے طرفدار کے اعمال گم جاتے ہیں۔ کافر کی تعریف کی، مومن کی بھی تعریف کی، یہ دیکھیے وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور مومن وہ ہے جو اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے حق کی اتباع کرتا ہے۔ مومن وہ ہے جو اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے حق کی اتباع کرتا ہے نا۔ تو ہم نے جو آپ کی خدمت میں مثال دی تھی کہ بھئی کسی فروٹ والے سے، کسی ترکاری والے سے جو بحث ہو جائے تو توجہ رہے، مطلب سکیل وہ نہیں ہے، یہ تیاری ہے، توجہ، مثال ہے تیاری۔ کیونکہ گھر میں اگر بحث ہو رہی ہے دو بھائیوں میں کسی بھی بات کو لے کر، صحیح غلط جو بھی ہو رہی ہے، تو صحیح ایک طرف غلط ایک طرف، بھائیوں میں، بہنوں میں، گھر میں، خاندان میں، کہیں بھی ہے نا، تو آپ کو ملے گا کہ بھائی غلط طرف والے بھی ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے کفر کا وہ پیمانہ نہیں دیا کہ بھئی ہم ترکاری کی وجہ سے یا فروٹس کی وجہ سے یا کسی چھوٹی مدعے کی وجہ سے ہم کافر قرار دے دیں گے۔ تم ان چیزوں سے دور رہو تاکہ تمہارے مزاج میں باطل کی طرفداری نہ پائی جائے۔ آہستہ 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 وہ ڈسپلن پیدا ہو، کیونکہ اگر کسی چھوٹے چھوٹے جھگڑے میں تمہیں باطل کی طرفداری کی عادت ہوگی تو پھر آہستہ آہستہ جب وہ حق و باطل کا معرکہ آئے گا تو اس وقت تم اپنی ازرو عادت ادھر چلے جاؤ گے۔ اگر ادھر جاؤ گے تو وہ کفر، پھر وہ ساری چیزیں جو زندگی بھر کی وہ سب کفر ہے نا۔ توجہ، اسی لیے پریکٹس کیا جا رہا ہے۔ لیکن قرآن نے اسپیسیفائی کر دیا، قرآن نے اسپیسیفائی کیا، کیا اسپیسیفائی کیا؟ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو ان کے رب کی طرف سے حق آیا ہے نا۔ توجہ ہے، یعنی اب آپ اگر اپنے کسی ذاتی معاملے میں لڑ رہے ہیں تو وہ ایک الگ بحث ہے، خداوند عالم نے حکم دیا دیکھو اس میں بھی تم زیادتی نہ کرنا، باطل کا ساتھ نہ کرنا، لیکن یہ تمہارا ذاتی جھگڑا ہے، رب کی طرف سے آیا وہ حق نہیں ہے، نہیں توجہ نہیں کر رہے، بھائی پرسنل لڑائی ہے کسی سے،
تو اس میں بھی کہا دو غلط کا ساتھ نہ دو. لیکن یہ تمہارے پرسنل جھگڑے ہیں, اس میں ہم بہت ساری گنجائشیں بنا لیں گے ہم بعد میں. لیکن تمہارے رب کی طرف سے جو حق آئے گا وہ تمہاری پرسنل لڑائی نہیں ہوگی. اس میں جو رب کی طرف سے آنے والے حق کی اتباع کرے وہی مومن ہے. بات واضح ہو رہی ہے نا؟ اسی لیے جو امام کا جو فرمان ہے, امام موسی کاظم علیہ السلام, معرکۃ الآراء, تو بھائی اس آیت میں ہمیں یاد آ گیا تو ہم آپ کو عرض کر رہے ہیں. یعنی کیا حکمتیں ہیں, کیا عجیب بات ہے. مولا نے اپنی سوانحات میں ارشاد فرمایا انسان ٹھوکر پہاڑ سے نہیں کھاتا. مولا نے ارشاد فرمایا انسان ٹھوکر چھوٹے سے پتھر سے کھاتا ہے. پہاڑ سے ٹھوکر کون کھائے؟ پہاڑ سے گرے تو مر گئے, ٹھوکر تو نہیں کھائیں گے. چھوٹے پتھر سے اور جو نا بھائی تو چھوٹے سے پتھر سے ٹھوکر کھائے. تو مولا نے فرمایا تم یہ نہ کہو بھائی وہ بڑا گناہ, وہ چھوٹا گناہ, وہ بڑی بات, یہ چھوٹی سی بات. مولا نے ارشاد فرمایا اگر بڑی بات ہے تو تم اس سے اتنا نہ ڈرو جتنا چھوٹی بات سے ڈرتے ہو. اگر بڑا کوئی مسئلہ ہے بھائی بہت غلط, اور ایک چھوٹا سا مسئلہ تھوڑا سا غلط, تو علی نے کہا بہت غلط سے تو سبھی بچے رہیں گے, تمہارا کام یہ تم تھوڑے سے غلط سے بچو, کیونکہ وہ اتنا بڑا گناہ ہے پہاڑ کی طرح اور یہ چھوٹا سا گناہ ہے پتھر کی طرح. لیکن ٹھوکر پہاڑ سے تو نہیں کھائی جائے گی, ٹھوکر تو اسی پتھر سے کھائی جائے گی. علی نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چھوٹے سے پتھر سے ٹھوکر کھائی, پیر نہیں سنبھلے اور پہاڑ سے گر گئے. کیا مثال ہے. امام کاظم کے سامنے جب سوال ہوا مولا یہ گناہ کبیرہ ہے, وہ گناہ کبیرہ ہے, وہ گناہ ہے, مولانا نے فرمایا گناہ کبیرہ بھائی وہاں تک جائے کون؟ تم اس خیال میں نہ رہو کہ گناہ کبیرہ سے بچ گیا. مولانا نے ارشاد فرمایا تم وہ چھوٹا سا گناہ جسے تم نے ایزی لے لیا اس سے بچو. مولانا نے فرمایا وہ چھوٹا سا گناہ جسے تم نے ایزی لے لیا یہ کیا ہے؟ کہا اس سے بچو. کہا کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ جب وہ چولہا جلاتی ہے تو بڑی لکڑیوں کو آگ لگانے کی خاطر چھوٹی کاڑیوں سے شروع کرتی ہے. یعنی ایک چھوٹی سی کاڑی پہلے سلگے گی, پھر اس سے دیکھتے 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 اتنی بڑی لکڑیاں جل گئی. تو مولا نے فرمایا وہ بڑی اپنے آپ نہیں جلی, ان چھوٹی کی آنکھ کی وجہ سے وہ جل گئے. لہٰذا تم یہ نہ کہو کہ ہم گناہ کبیرہ سے بچ گئے, کتنے نیک ہو گئے. مولا نے فرمایا وہ چھوٹی سی چیز جسے تم نے ایزی لے لیا ان سے بچو, وہیں کہیں آگ نہ پھیلا دے. من ربہم حق و من ربہم, بس یہی بات ہے. ارے بھائی چھوٹی سی بات تھی, پینسل پہ لڑائی ہو گئی, ربر پہ لڑائی ہو گئی, کسی ایک چمچے پہ لڑائی ہو گئی, رکابی پہ لڑائی ہو گئی. لیکن تمہیں عادت تھی باطل کی, چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمیشہ حق کے خلاف رہتے تھے. وہی چھوٹی چھوٹی باتیں جب جمع ہو گئی ایک ساتھ تمہارا مزاج بن گیا, اور کب جب بڑا معرکہ آ گیا اس حق کا جو تمہارے رب کی طرف سے آیا اور اس کے مقابلے میں باطل جب آیا تھا تو تم اپنی مزاج کے اعتبار سے باطل کی طرف ہو گئے, یہ سمجھ کر کے یہ چھوٹا ہی ہے نا توجہ. اسی لیے دیکھیے ابھی ماہ مبارک ہو یا کوئی, ارے بھائی انسان کو وہ جو جسے وہ ایزی سمجھ رہا ہے وہ ایزی نہیں ہے, بہت خطرناک ہے. کیا فرمان ہے یا علی, کیا الفاظ ہے تیرے. اب دیکھیے حسن بیان, حالانکہ خیر انشاءاللہ اس پر آئیں گے. حسن بیان
لفظوں میں اتنی خوبصورتی کہیں پائی جاتی ہے؟ کہکشاں میں ہم نے وہ خوبصورتی نہیں دیکھی جو ان الفاظ میں ملتی ہے. بے شک یا علی ارشاد فرماتے ہیں وہ گناہ جس پر تمہیں رنج ہو اللہ اکبر اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جس نیکی پر تمہیں غرور ہو جائے. گناہوں کی پشیمانی گناہوں کو ختم کر دیتی ہے اور نیکیوں پر غرور نیکیوں کو مٹا دیتا ہے. تو بہرحال دیکھیے یہ قرآن ہے سی، کیونکہ ہم تو صرف باتیں بنانے والے ہو گئے، اسی لیے ہمیں ضروری ہے کہ بھئی ہم تھوڑا سا ثابت قدمی کی بھی بات کریں، کھڑے ہو جائیں. تو اس نے تعریف کی یہ کافر ہے جو باطل کی اتباع کرتا ہے، مومن ہے جو رب کی طرف سے آئے ہوئے حق کی اتباع کرتا ہے. کذالک یضرب اللہ الامثال للناس امثالہم کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم. ہم یوں ہی انسانوں کے لیے مثال بیان کرتے ہیں. بھائی کیا کلوزنگ سٹیٹمنٹ ہے؟ یعنی ہم نے ایک مثال دی بس عقل مند کے لیے. اب 50,000 واقعات زندگی میں آئیں گے، ہم نے مثال دے دی. ایسی مثال ہم اسی لیے بیان کرتے ہیں تاکہ انسان ان مثالوں کے ذریعے سے عبرت حاصل کر لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ پھر ایک ایک دن کا واقعہ، ایک ایک دن کی بحث، ایک ایک دن. پروردگار عالم نے کہا یہ نہیں بھئی، دیوانوں کے پیچھے آپ صبح سے شام بولتے رہیے، اسے سمجھ میں نہیں آتا، اور عقل مند کو ایک اشارہ دے دیجیے وہ سمجھ لیتا. تو قرآن کیونکہ عقل مندوں سے مخاطب ہے اسی لیے اشارہ دے دیا، کا ایک مثال ہے بس ایسی. اب تم سارے معاملے کو اپنے سنبھالو، حق و باطل کے معرکے کو زندگی میں دیکھتے رہو، تمہیں حق کا طرفدار ہونا چاہیے. تعریف ہو گئی کافر کی. اب دیکھیے اس آیت کا مذاق بنتا ہے ہندوستان میں، اب آج کل تو خیر بہت زیادہ ہو رہا ہے. کوئی ایک ہم نے ایک نہیں دیکھا ایسا کوئی قابل پڑھا لکھا ہو جو آیت کی عزت بچا سکتا تھا. ایک بھی نہیں. نیشنل لیول پہ بحث ہو رہی ہے اور دوسرے مذہب والے بار بار اعتراض کر رہے ہیں. بھئی یہ دیکھیے آپ کی قرآن، ان کے پاس جواب ہی نہیں، کیونکہ جب انہوں نے آبرو توحید کو چھوڑا تو آبرو قرآن کیا رہے گی؟ سوائے علی کی زبان کے کوئی جواب ہی نہیں دے سکتا تھا. لہٰذا جب علی سے دور ہوئے تو قرآن کو بدنام کر دیا. کافر کی پروردگار عالم نے تعریف بیان کر دی. دیکھو کافر وہ ہے جو باطل کا طرفدار ہوتا ہے، حق و باطل کے مارے. ان لوگوں کے لیے کیا کہا؟ یہ باطل مثال ہم نہیں ہے. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرِّقَابَ. تو بس جب پھر تمہاری کسی کافر سے ملاقات ہو تو اس کی گردن اڑاؤ. آیت نمبر 4 چل رہی ہے. آیت نمبر 4 کیا؟ تمہاری جب کافر سے ملاقات ہو تو گردن اڑا دو. اب یہ بن گئی آیت ایک ایشو. ارے بھائی قرآن تو حکم دے رہا ہے کہ کافروں کو مار دو. اب سارے ہندو مخالفت میں نکل گئے. اب کون سمجھائیں؟ قرآن جنہیں کافر کہہ رہا ہے وہ ہندو ہے ہی نہیں. بھئی ایک لمحے میں معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. بھائی کافر سے بات چل رہی ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہے؟ ہندوؤں کو اللہ نے کافر کہاں کہا؟ کافر وہ ہے جو باطل کی اتباع کرے، کافر وہ ہے جو حق کی مخالفت کرے. پھر اس کی تنزیل اور تعویل اور ساری چیزوں میں کہا کہ بھئی میدان جنگ میں آمنے سامنے محل وہ ہے آیت کا، ایسے روڈ پر چلتے ہوئے نہیں. جب مومن کی کافر سے جنگ ہو رہی ہے
اس کے ہاتھ میں تلوار، آپ کے ہاتھ میں تلوار، وہ آپ پر حملہ کر رہا ہے، آپ اس پر حملہ کر رہے ہیں. تو جنگ کے معرکے میں جب ایک دوسرے کے قتل پر آمادہ ہے سب، ویسے عالم میں جب سامنے کافر ہو تو اس کی گردن اڑاؤ. یعنی راستے میں چلتے ہوئے آپ کو کسی کو اذیت دینا نہیں ہے. اب یہ مزاج کون بتائے نرمی والا قرآن کا؟ ظاہر بات ہے نا، ظالم کبھی یہ مزاج بتا نہیں سکتا. کیا کہنے، سبحان اللہ. ظالم تو اس آیت کو اپنا آسرا بنا لے گا. اس آیت کی حقیقت کو معصوم بیان کر سکتا، معصوم جو برداشت کرتا ہے دنیا کے ظلم و ستم کو، مصائب کو، وہ معصوم برداشت وہ بتائے گا کہ آیت کا مزاج کیا ہے. توجہ. لیکن اب ہم آپ کی خدمت میں ایک پہلو اور رکھ رہے ہیں، ضرب الرقاب. اب اس کے معنی ہے نا عربی زبان میں، کافر سے جب تمہاری ملاقات ہو، بہت توجہ رہے، یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ آیت ہے. کافر سے جب تمہاری ملاقات ہو تو تم کسی ایسی بات کو اس کے سامنے رکھو، ضرب الرقاب، جیسے یضرب اللہ امثالہ، ہم مثال مارتے ہیں، ضرب ہے نا، کذالک یضرب اللہ للناس امثالہ، ضرب ہے نا، مثال مارتے ہیں. کہ اس کا کیا مطلب ہوا پروردگار؟ یعنی ضرب کا مطلب ہمیشہ مارنا نہیں ہے، بیان کرنا بھی ہے. نہیں توجہ نہیں کر رہے، ہم ایسی مثال بیان کر رہے ہیں انسان سمجھ لے. یعنی ضرب کے معنی میں بیان بھی لیا جاتا ہے. اب کافروں کے لیے لفظ ضرب آیا، اذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب. جب تمہارا سامنا کسی کافر سے ہو جائے تو اس کے سامنے کوئی ایسی بات بیان کرو کہ اس کی گردن جھک جائے. بھائی توجہ ہے. یعنی حق کی روشنی کو اس کے سامنے یوں نمایاں کرو کہ کافر باطل کی تیرگی کی وجہ سے شرمندہ ہو کر گردن جھکائے. نہیں توجہ نہیں کر رہے بھائی. سر اڑانا کوئی بڑا معرکہ نہیں ہے. کسی کے سر کو اڑانا یہ کوئی بڑا معرکہ نہیں ہے. معرکہ تو یہ ہے کہ بات کے آگے کسی کا سر جھک جائے. تو پروردگار عالم نے علی کے چاہنے والوں سے بات کی ہے اس آیت میں کہ دیکھو تم علی کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، لہٰذا اپنے خون میں علی کی ولایت کو یوں بھر کر علی کے الفاظ سے صبح و شام اتنے آشنا رہو کہ جب کسی کافر کا سامنا ہو جائے تو علی کی کہی ہوئی بات اسے سنا کر اس کے گردن کو جھکا دیا کرو. بات دیکھ، یعنی باطل کے سامنے حق کی یوں بات بیان کرو کہ اس کا سر جھک جائے، ہے نا. ایگزامپل چاہیے؟ دیکھیں بہت سارے ایگزامپل ہیں. کون سا ایگزامپل دے آپ؟ کوفی عنان کا ایگزامپل دیتے. UN میں بحث ہوئی تھی نا 97 شاید، وہ جو جب جنرل سیکریٹری اس وقت تھا. تو یعنی یہ سعودی کی بربریت جب مشہور ہونے لگی تو یہ اعتراض آتا ہے کہ بھئی دیکھو سعودی میں انسان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا، وہاں عورتوں پر ظلم ہے، شدت ہے، پابندیاں ہیں، کیا کیا ہے، سب ہے. مسلمان حکومت توجہ رہے، ضرب الرقاب
آیت کا کیا کر دیا؟ اور ہم رہتے ہیں انڈیا میں کافروں کی حکومت. کسی نے چوری کی سعودی میں، پکڑا گیا، فیصلہ آیا ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کٹ گئے. بھائی ایک چوری، ہاتھ ہی کٹ گئے. UN پریشان، یہ کیا ہوا؟ ہاں بھائی لا ہے قرآن کا، اب کیا کریں؟ قرآن نے حکم دیا چور کے ہاتھ کاٹیں. توجہ ہے نا، بات چل رہی ہے. انڈیا کافر حکومت، 50 بار پکڑا چوری میں اس کو، لیکن کافر کہہ رہا ہے ہاتھ نہیں کاٹیں گے. اب آپ یہ بتائیے، اب اللہ کے نزدیک عزیز کون ہوا؟ اس نے کہا دیکھیے بہت بڑا جرم کیا، اس نے چوری کی، لوگوں کو پریشان کرتا ہے، بڑا کرمنل ہے، بہت بڑا، بہت اذیتیں، ہم اسے بند کر کے رکھ دیں گے، بہت پریشان کرتا ہے معاشرے کو، لیکن ہاتھ نہیں کاٹیں گے. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ انسان ہے، اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے ہاتھ کٹ جائیں تو پھر کیا کرے گا؟ وہ ہے بڑا شریر، مگر ہاتھ نہیں کاٹیں گے. انسانیت دیکھیے، مراوت دیکھیے. کافر آپ کہتے جائیے، لیکن جب قیامت کے نزدیک حاکم سعودی کا اور یہاں کا کوئی جج یا لائر، جو بھی حاکم یہاں کا آمنا سامنا ہو، تو خداوند عالم تو دیکھے نا سعودی کی طرف، یہ کیسا ظالم ہے، بہانہ ڈھونڈ رہا ہے ہاتھ کاٹنے کا لوگوں ہے. توجہ. اور انڈیا میں آپ دیکھیے کتنی چوریاں کی، ہاتھ نہیں کاٹیں گے. کہ نہیں، ہاتھ کی بہت اہمیت ہے، انسانیت کے خلاف ہے ہاتھ کاٹنا. اب بحث چلی UN میں. اب UN نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مسلمان حکومت، یہ کافروں کی حکومت، ادھر ہاتھ کٹ رہے ہیں ادھر نہیں کٹ رہے ہیں. انسانیت کی کا بول بالا ہندوستان میں، اور دنیا بھر میں لوگ پریشان، ہندوستان میں آزاد. یہ مزاج اس ملک کا، مزاج یہاں کے ماحول کا، یہاں کے لوگوں کا مزاج بہت پسند آیا سب. کہا بھائی ایسا ہونا چاہیے. تو وہ بہرحال میٹنگ ہوئی، اور انہوں نے جب وہ کنٹریز کی جو ہوتی ہے نا لسٹ، جو ممبرز ہوتے ہیں UN میں، پھر بعد میں انہیں ہٹا دیا جاتا ہے، تو وہ چل رہا تھا، ٹرم قریب آ رہا تھا جب بہرحال، تو اس میں خط لکھا اس نے کوفی عنان نے، جو رائٹنگ میں محفوظ ہے، ہمارے پاس بھی ہے. اعتراض ہوا سعودی پر، دیکھیے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ ہاتھ کاٹ رہے ہیں لوگوں کے، خلاف انسانیت کام کر رہے ہیں. یہ بات انہوں نے کی. سعودی نے جواب دیا ظالم تھا، اسی لیے قرآن کی آیت کو آسرا بنا رہا تھا، نہیں توجہ نہیں کر رہا ہے. ظالم نے آسرا بنایا، اپنے گناہوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ بنایا. بھائی ہم کیا کریں، قرآن میں حکم خدا ہے، جو چور کے ہاتھ کاٹیں گے کاٹ دیں گے، اسی لیے ہم نے لاگا. ہمارا تو قانون ہی قرآن ہے، جو قرآن میں حکم ہے وہی قانون. اب UN خاموش ہو گیا. UN نے کہا بھائی دیکھو اب قرآن کا نام لے لیا اس نے، اب بیچ میں قرآن آ گئی، اب اگر ہم کچھ کہیں گے تو سارے مسلمان لڑیں گے، وہ قرآن کے خلاف بول رہے ہو. یعنی کیا مکاری تھی کہ سامنے والے کو قرآن کا نام لو، خاموش بیٹھ جاؤ، نہیں توجہ نہیں کرتے، نام لو قرآن کا اور خاموش بٹھا دو. اب وہ پریشان، بھائی بول نہیں سکتے، خاموش رہ نہیں سکتے. تو اب کوفی عنان تھا، وہ ذہین تھا، پروردگار عالم نے اس کی تائید کی. اس نے لکھا، خط لکھا سعودی کو، اس نے لکھا دیکھو بھائی یہ جو آپ نے نظام بنایا ہے انسانیت کے خلاف ہے، اور یہ جو آپ دلیل دے رہے ہیں قرآن، ہم قرآن کے ازروع قرآن فیصلے کرتے ہیں، ہماری شریعت قرآن ہے، قانون ہمارا قرآن ہے. تو اس نے لکھا کہ یہ قرآن سے آپ کا قانون نہیں چل سکتا، ہم آپ کو نکال کر UN کی ممبر لسٹ شپ سے باہر کر دیں گے، اور پھر بہت زیادہ آپ کی بدنامی ہوگی، سب کچھ ہوگا. یہ قانون نہیں چل رہا ہے آپ نے جو بنایا قرآن کا. آپ کو چاہیے
لکھ کر ہاتھ سے بھیجا اس نے. آپ کو چاہیے کہ اپنی حکومت میں وہ 4.5 سال کی طرز حکومت لے کر آئے. جو حکومت علی ابن ابی طالب نے کی تھی. توجہ. کوفی عنان لکھ رہا ہے ان لوگوں کو کہ بھائی آپ قرآن لیے ہوئے کہاں پھر رہے ہیں؟ قرآن کافی نہیں ہو رہا. قرآن کافی نہیں ہو رہا. تو جب اس نے یہ کہا تو ہم نے بھی کہا. ہم نے کہا دیکھو بھائی اب یہ الزام آپ ہم سے ہٹا دو کہ صرف ہم کہتے ہیں کہ قرآن کافی نہیں ہے. پوری دنیا آپ کہہ رہی ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے. اس نے کہا آپ قرآن کہاں سے لے کر آ گئے؟ کوفی عنان نے کہا رسول نے تو 2 چیزیں چھوڑی تھی، قرآن اور اہل بیت. بغیر اہل بیت کے یہ قرآن کافی نہیں ہو رہا. اسے چینج کرو. جیسے ہی علی کا نام آیا سامنے سننے والے سارے سعودی کے خاموش ہوئے. اس کی زبان سے نکلنے والے اس نام کے نور کی تاثیر کی وجہ سے باطل کی تیرگی کی گردن جھک گئی. اذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب. اور آپ یہ ہیں کہ تلواریں لیے پھر رہے ہیں. تو مطلب ہی سمجھ میں نہیں ہے آپ کو کیا کہا جا رہا ہے. سر جھکائیں گے کب آخر؟ گردنیں جھکیں گی کب آخر؟ بھائی وہ تو شہید کی موت مرا، وقار کی موت تھی اس کی. سر جھکایا کیا اس نے؟ کٹا دیا سر. کھڑا ہوا تھا اپنے مقام پر، اپنی بات پر باقی تھا، اٹھے ہوئے سر کے ساتھ سر کٹا دیا. وہ تو شہید ہے. آپ کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ بہت سارے ایسے ہندوستان میں. انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو سچ کا ساتھ دیا، حق کا ساتھ دیا. بات اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی ایسی بات ہو کہ گردن جھک جائے کہ ہاں اس سچائی کے آگے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. چلا ہاتھوں کو کاٹنے کا معاملہ. سوال علی کی خدمت میں آیا، یا علی چوری کی ہے، ہاتھ کاٹے کہ نہیں؟ محافظ شریعت ہے، آبرو احکام اسلام ہے. ہاتھ کاٹیں گے علی کہاں نہیں؟ پروردگار نے تو حکم دیا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیں. علی نے کہا تمہیں قرآن کے مزاج کا کیا پتا؟ قرآن کی آیتیں ہماری رگوں میں گھلی ہوئی ہے، ہمیں پتا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے. اب دیکھیے آپ نظام، یعنی کیا جواب دیا؟ ضرب الرقاب کا اس سے بڑھ کر کوئی ایگزامپل نہیں ہے، کوئی مثال نہیں. علی نے کہا چوری کی. ہاں کیوں؟ کیا سوال ہے یار، کیا سوال؟ یعنی علی نے کس مدعے کی طرف انسان کے ذہن کو موڑ دیا. میں نے کہا سزا سے پہلے مولانا نے فرمایا بہت ضروری ہے معلوم ہو جرم کی وجہ کیا ہے. چوری کی کہاں کی؟ علی نے پوچھا کیوں؟ اب اس کیوں کا کیا جواب دے؟ بلایا گیا اسے سامنے، کیوں کی چوری؟ تو نے کیوں چوری کی؟
اب دیکھیے جواب. یا علی بھوک لگ رہی تھی, روٹی کی ضرورت تھی, بھوک نے مجبور کیا, چوری کر لی. ریزن ہے نا. تو یعنی اب علی نے کیا کہا اس کی فطرت میں چوری نہیں ہے, مجبور ہو کر چوری کیا. علی نے کہا فطرتاً مجرم نہیں ہے. یعنی اس نے جو کہا کہ بھوک لگ رہی تھی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے روٹی ملتی تو چوری نہیں کرتا. اس نے چوری کی بھوک کے جبر میں آ کر. مطلب یہ فطرتاً مزاجن طبیعتاً شریر نہیں ہے, کرمنل نہیں ہے. علی نے کہا ہے انسانی, خطا مجبوری کی وجہ سے کی. اب ایک جواب دے رہے ہیں, دیکھیے کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم. ہم ایسی ہی مثالیں یوں بیان کرتے ہیں تاکہ انسان سمجھے. بس ایسی ہی مثال کا جواب تھا جو علی نے دیا. ایک جواب میں پورے احکام سمٹ کر آئے ہوئے ہیں, پوری شریعت آئی ہوئی. کیا خوبصورت جواب تھا. سامنے کون کون کھڑا ہوا, سروں کو اٹھائے ہوئے, سب کافر تھے, یوں سر اپنے بنے ہوئے کفر کی نسبت لے کر آئے. علی نے دیکھا اچھا یہ بات ہے. اذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب. سروں کو جھکنے کے لیے کتنی دیر لگے گی؟ تمہارے سروں کو جھکانے کے لیے علی کو کتنی دیر لگے گی؟ نہ سروں کو کاٹنے علی کو کچھ دیر لگے گی, نہ سروں کو جھکانے علی کو دیر لگے گی. تم تو بشر ہو, یہ تو تم تو انسان ہو, تمہارے سر ہیں. کاسر الاسنام, ہم نے تو خداؤں کے سروں کو جھکایا ہے, تو تم تو انسان ہی ہو, تمہارے سر کو جھکانا کیا ہو؟ جواب دیا. اس جواب سے زیادہ حسن کسی شے میں کسی کو کہیں نہیں ملے گا. ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فرد اپنی بھوک کی وجہ سے چوری کرے گا, کوئی فرد اگر بھوک کو مٹانے کے لیے روٹی چرائے گا, تو علی نے کہا اس جرم کے بعد چور کے نہیں حاکم کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. میں نے جواب دیا چور کے نہیں حاکم کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. علی نے کہا گورنمنٹ کیا کر رہی تھی؟ گورنمنٹ کہاں سو رہی تھی؟ ان کی رعایا میں, عوام میں ایک شخص بھوک سے اتنا مجبور ہو گیا کہ اس کا ذہن جرم کی طرف چلا گیا, اور پھر اس نے چوری کی, اس نے کیا کیا, قتل کیا, جو بھی ہو. علی نے پوچھا کہاں ہے حکومت, گورنمنٹ کہاں ہے؟ کیونکہ اگر تمہارے پاس کا لا اینڈ آرڈر تمہارا اگر صحیح ہوتا, اور اگر تم بھوکوں تک ذمہ داری سے کھانا پہنچا رہے ہوتے, تو علی نے کہا یہ چوریاں نہیں ہوتی. یہ تو انسان تھا, مجبوری میں اس نے چوری کر لی, بھوک لگ رہی تھی, روٹی چرا لی. علی نے کہا اس کے نہیں کاٹے جائیں گے ہاتھ. اب حاکم کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے کہ تو کیا کر رہا تھا. ہے توجہ ہے نا؟ دیکھیے سے بہت ہم ضرب الرقاب بہت لطیف بات ہے. اب ہم بیان کر رہے ہیں, اب ہم نے ہمت کر لی, بھائی دلوں کی آزاری ہو, دل ناراض ہو, جو بھی ہو, لیکن ہم تو بیان کریں گے. حاکم بڑا بھائی چھوٹے پر حاکم ہوتا ہے, باپ اولاد پر حاکم ہوتا ہے, گھر کا بزرگ خاندان پر حاکم ہوتا ہے. یہ صرف گورنمنٹ سے ریلیٹڈ بحث نہیں ہے. علی نے کہا جو ولی ہے وہ کہاں تھا؟ بھائی بڑے بھائی کو یہ معلوم ہو گیا کہ چھوٹا بھائی کسی مصیبت میں, اب اس کے باوجود بھی وہ انجان ہے,
یہاں تک کہ چھوٹے بھائی نے کوئی جرم کر لیا تو علی نے پوچھا سزا اسے نہیں ملے گی, سزا ولی کو ملے گی, جس کی ذمہ داری میں وہ تھا اسے سزا ملے گی. ذمہ داری کیوں نہیں نبھائی؟ ہے توجہ؟ ہے نا توجہ؟ یہ ہمارے معاشرے کی مصیبتیں چل رہی. ہمارے پاس یہ پسی مصیبت, گھر میں کھانا نہیں, اسکول کی فیس نہیں, انتظام نہیں, کوئی رہنے سہنے کی کوئی جگہ نہیں, ٹھیک زندگی کا طرز زندگی بالکل صحیح نہیں, یہ سب چل رہا ہے. تو مولا نے کہا بھائی جو ذمہ دار ہے وہ کہاں ہے؟ جسے اللہ نے ولی بنایا ہے, یہ سارے سوالات اس سے ہوں گے کہ بھائی یہ ان کے ساتھ جو ہوا اس کا تمہیں جواب دینا. ایک جملہ کیا کہا کہ چور کے نہیں حاکم کے ہاتھ کاٹے جائیں گے, سنتے ہی ساری گردنیں جھک گئی. یعنی لوگوں نے کہا ہم نے انسانیت کا اس سے بڑا پیغام نہیں دیکھا. نوجوان بھائیوں سے کہہ رہے ہیں یہ ڈرنے والی آیت ہے, جو اس آیت سے نہیں ڈرتا پھر اسے قیامت کے ڈر سے کوئی بچا نہیں سکتا. آرڈر ہے, حکم ہے, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرِّقَابَ, جب کافر سے ملاقات ہو تو اس کی گردن جھکے. تمہاری جب کافر سے, یعنی ڈیوٹی ہے تمہاری کہ آیتوں پر تمہاری نظر ہو, احادیث پر تمہاری نظر ہو, دین کو تم سمجھے ہوئے ہو, تم اپنی طرف سے پوری تیاری کر رہے ہو تاکہ اگر کل کسی کافر سے کوئی بات ہو جائے, علی کے نام یا علی کی عصمت کے اوپر کوئی حرف آئے, تو اس وقت تم تیار رہو کہ ہر آیت اور حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یوں بیان کرو کہ سامنے والے کی گردن جھک جائے. اور اگر تم نے یہ نہیں کیا تو تم نے علی کے حق کی خاطر کوئی محنت نہیں کی, تو پھر اللہ کسی صورت تمہیں کوئی عزت دینے والا. اسی لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن پڑھیں, قرآن سمجھیں, قرآن کے مزاج پر غور کریں, ہم حدیث دیکھیں, ہم قول دیکھیں, ہم فرمان دیکھیں, ہم طرز زندگی دیکھیں, ہم معصوم کو دیکھیں, ہم انہیں دیکھیں, ہم پتہ لگائیں, ہم سمجھیں کہ ہاں دین یہ ہے. کیونکہ جب علی کے نام پر حملے ہو رہے ہیں تو یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ اس کی دفاع کے لیے اٹھے, لیکن بغیر تیاری کے اگر اٹھے گا تو اور علی کے نام کو بدنام کر کے واپس آئے گا. تیاری کے ساتھ یوں جائے کہ جیسے ہی ملاقات ہو تو کچھ بیان ایسا ہو کہ اس کی گردن جھک جائے. یہ آیت تو علی کے حق میں بولنے والوں کی ہمت افزائی کر رہی. آپ نے اسے تلوار اور خنجر سے جوڑ کر قرآن کا مذاق بنا دیا. بہت توجہات رہے, دیکھیے بڑی مصیبتیں ہیں, کرب و درد کی منزل ہے. کیونکہ یہ دیکھ کر سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ علی کا نام لینے والے ہی علی کی عصمت کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں. یعنی یا علی کہنے سے علی کا طرفدار نہیں ہوگا کوئی. مزاج علی سے محبت کرے. مولا نے مالک کو جب اپنا سیدھا ہاتھ کہا تھا, مالک کے لیے بہت بڑی حدیث بیان کی تھی, تو مصر جب روانہ کر رہے تھے تو اس میں یہ بھی لکھا مولا نے کہ میں مالک کو بھیج رہا ہوں, ایسے شخص کو بھیج رہا ہوں جو سب سے زیادہ, بہت توجہ رہی, علی کے الفاظ ہے مالک اشتر کے لیے. مولا نے فرمایا میں ایسے شخص کو اب مصر کی طرف بھیج رہا ہوں. ان لوگوں کو کہا کہ بھائی دیکھو مالک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, یعنی دونوں کو مولا نے حکم دیا. مالک کو بھی دیا کہ دیکھو مالک تمہیں رعایت سے کیسے پیش آنا ہے, اور ان لوگوں کو بھی ایک خط بھیج دیا کہ میری طرف سے مالک آ رہا ہے, مالک کو سمجھو کہ کون ہے. تو اس میں مولا نے لکھا کہ تمہاری طرف میں ایک ایسے شخص کو بھیج رہا ہوں جو سب سے زیادہ میرے مزاج سے واقف ہے.
مزاج علی سے آشنائی اللہ اکبر اللہ انسان کو مومن بناتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی یہ جو چیخنے کا ماحول ہمارے پاس چل رہا ہے یہ نہیں بھائی. ہم نے 50 بار کہا آپ سے, پھر کہہ رہے ہیں فضائل پڑھنے سے کوئی مولائی ثابت نہیں ہوتا. ہم آپ کی خدمت میں آ کر 50,000 سال فضائل پڑھتے رہے, آپ ہمیں مولائی نہ سمجھے. جس کی تعریف دشمن کرتا ہو اس کی تعریف کرنا کوئی کمال نہیں. مولائیت تو اس وقت ہے جب مزاج علی ہمارے خون میں ڈھلنے لگ جائے. مولا نے فرمایا مالک میرے مزاج کو جانتا ہے, اسے پتہ ہے کہ میں کہاں خاموش رہتا ہوں, اسے پتہ ہے کہ میں کہاں بولتا ہوں, اسے پتہ ہے کہ میری تلوار کب نیام میں ہوتی ہے, اسے پتہ ہے کہ میں تلوار کو کب بے نیام کرتا ہوں, اسے پتہ ہے کہ میں ایک آیت کب پیش کرتا ہوں, اسے پتہ ہے کہ میں حدیث کب پیش کرتا ہوں, اسے پتہ ہے کہ میں جواب کب دیتا ہوں, اسے پتہ ہے کہ میں خاموش کب رہتا ہوں. یعنی علی نے کہا میں اگر کوئی کام کر رہا ہوں اور میرے ساتھ مالک ہے اگر, تو مجھے مالک کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ مالک میرے مزاج سے آشنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو خدا کے لیے دین کے مزاج کی آشنائی ہی ہماری عزت و آبرو ہے. بغیر اس کے ضرب الرقاب ممکن نہیں ہے. آیت سنانے سے حدیث سنانے سے نہیں جیتا جائے گا, نہیں جیت سکتے. اسی وقت جیتیں گے جب آیت و حدیث کے مزاج کا پتہ ہو. کہاں آیت کیا بول رہی ہے, کس وقت آیت کیا بول رہی ہے. ابھی آیت ہے, ابھی اس آیت کو سنا کر آپ جنگ جیتیں گے؟ نہیں جیت سکتے. ساری دنیا میں بدنام ہو جائیں گے. خلاف انسانیت ہے کہ بھئی کوئی سامنے آتی ہے اس کی گردن کیسے اڑائے. مطلب آیت تو ہے لیکن آپ جیت نہیں سکتے. کئی احادیث ہیں لیکن آپ جیت نہیں سکتے, کیونکہ آپ کو آیت کا مزاج, حدیث کا مزاج معلوم ہونا چاہیے کہ کہہ کیا رہی ہے, کب کہہ رہی ہے, کیوں کہہ رہی ہے, کیسے کہہ رہی ہے. نوجوان بھائیوں سے یہ ہماری التجا ہے, یا اسے آپ جو سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیے دل جو یعنی ٹوٹے ہوئے دل کا بس ایک ہی آسرا ہو سکتا کہ بھئی اگر کوئی نظر آ جائے ایسا جو علی کے نام کے لیے لڑ رہا ہے اس کے حق کے ساتھ, یعنی اس کے مزاج کو پہچانتے ہوئے علی کے نام کے لیے لڑ رہا, بس یہی مومن کی خوشی ہے. اس کے علاوہ کسی چیز میں کوئی خوشی نہیں ہو سکتی اور اس سے بڑا کوئی درد نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر آگے بڑھائیں گے. کچھ اور آیتیں, تھوڑی سی, پورا سورہ تو ہو نہیں پائے گا لیکن آہستہ آہستہ تھوڑی سی آیتیں. سورہ مبارکہ محمد. اب ماہ مبارک چل رہا ہے, پھر وہی بات ہے کہ بھئی آزاداری ایک مزاج کا نام ہے, کیفیت کا نام. آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ بھئی سادہ چل رہا ہے لیکن آزادار اندر سے روتا رہتا ہے, اس کا گریہ جاری ہے, اسے خوشی ہی نہیں ہے. کس بات کی خوشی منائیں بتائیے. آج ہم کس بات کی خوشی منائیں؟ کیا ہے ایسا جس کی خوشی منائی جا سکتی؟ کچھ ہے؟ یعنی یہ سب دنیا کو کہ باتیں تو چل رہی ہے وہ تو چلتے رہے. بھائی سب سے بڑا جو آسرا ہے وہ پردے میں, سوائے غم و اندوہ کے عالم میں اس کے انتظار کی گھڑیوں کے سوا کس بات کی خوشی منائے؟ خوشی تو اس وقت ہے جب وہ آئے, خوشی تو اس وقت ہے جب اس کے لیے کسی کی جان جائے, اس کے خاطر جئیں اور اس کے خاطر اگر مر جائیں تو یہ خوشی ہے, ورنہ خوشی کیا ہے؟ تو اس ٹوٹے ہوئے ماحول میں دلوں کے تو آزاداری ایک مزاج ہے, کیفیت, وہ رو رہی ہے مسلسل. نام کے ذریعے سے ظاہر ہو جاتا ہے, اندر چھپا ہوا درد آنکھوں سے ظاہر ہوتا ہے. وہ نام حسین کا نام. یعنی تلاوت چل رہی ہے سورہ محمد کی. ابھی آپ نے مرثیہ سنا, شبیہ ہے محمد کا. حسین کا نام
اور سورہ محمد اور ان کی شبیہ. یعنی اب ہم مصائب تو نہیں پڑھیں گے، لیکن دیکھیے یہ احساس، دیکھیے یہ جذبہ. حسین رسول کی آغوش میں پل کر بڑے ہوئے. آغوش رسول کا، خوشبو رسول کی، حسن رسول کی، جمال رسول کی، اخلاق رسول کی، حسین کی ساری زندگی کی گھڑیاں، تمام یادگار گھڑیاں اسی میں گزری. بے پناہ محبت اپنے نانا سے. یعنی آغوش میں آ کر بیٹھ جانا یہ محبت کی دلیل ہے. نانا کو تلاش کرتے ہوئے آنا یہ محبت کی دلیل. دوش پر سوار ہو جانا یہ الفت کی دلیل. جسے جتنی زیادہ شدید محبت ہو وہ اتنا زیادہ اپنے محب سے بے تکلف ہوتا ہے. دوش پر سوار ہو گئے، آغوش میں آ کر بیٹھ گئے، حالت نماز میں رسول پر چلے گئے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں حسین کو رسول سے کتنی محبت. اس دنیا سے جب رسول اکرم گزرے، حسین کو ایسے لگا جس سے حسین کی دنیا ختم ہو گئی. کسی طرح وہ دن گزارے، لیکن دل کی تڑپ ایک دن زبان پر آ گئی اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑا کہا، میرے معبود، محال ہے حسین سے رسول کے بغیر اور جینا. یعنی اب کربلا قریب ہے، بڑی امتحان کی منزل ہے. حسین رسالت کے بغیر، رسول کے بغیر اس منزل پر نہیں جائے گا. تیری بارگاہ ہمیں اپنے بھرے ہوئے گھر کو لٹانا ہے. تیری بارگاہ میں آج حسین کی دعا یہ ہے کہ مجھے میرے نانا کی صورت عطا کر دے. یعنی اب دنیا میں علی اکبر کے آنے کے بعد جب حسین علی اکبر کو اپنی گود میں لیتے تھے تو شفقت کا عالم یہ تھا کہ محسوس ہے کہ جیسے میرے نانا نے مجھے اپنی آغوش میں لیا، میں علی اکبر کو ویسے اپنی آغوش میں لیا. علی اکبر کی زندگی میں آ جانے کے بعد یعنی حسین کی خوشیوں کا عالم کیا تھا؟ میرے پروردگار، تو نے اپنے حبیب کی صورت میرے پاس بھیج. یعنی اس کیفیت کو ہم کیسے بیان کریں؟ دیکھیں، پالنے والے اور ہوتے ہیں، پلنے والے اور ہوتے ہیں. اللہ نے سب کو ماں باپ بھی عطا کی ہے، سب کو اولاد بھی عطا کی. ماں باپ وہ ہے جو ہمیں پالتے ہیں، اولاد وہ ہے جنہیں ہمیں پالنا ہے. یعنی انسان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اسی وقت ہوتی ہے جب اس کے اطراف اس کے پالنے والے ہو. یعنی آپ کو کسی بھی خوشی میں کون یاد آتا ہے؟ سب سے زیادہ آپ کو آپ کے نانا یاد آئیں گے، دادا یاد آئیں گے، ماں باپ یاد آئیں گے، بڑا بھائی یاد آئے گا. کیونکہ جو پالا کرتے تھے، جو سرپرست تھے، وہ ہماری زندگی کی یادگار ہے. اور جو پلنے والے ہیں ان لوگوں کی زندگی کے ہم یادگار ہیں. وہ جب بھی کسی چیز میں خوش ہوں گے تو ہمیشہ ان کو یاد کریں گے جو انہیں پالا کرتے. تو یہ کیفیت ایک عجیب فطرت ہوتی ہے. پالنے والوں سے جو محبت ہوتی ہے اس محبت کا کوئی جواب نہیں. حسین کی آغوش میں ایک ایسی صورت آ گئی تھی جسے دیکھ کر حسین یہ کہہ رہے تھے، یہ میرے پالنے والے کی صورت. میری گود میں آج وہ پلنے والا بن کر آ گیا. اس شفقت سے علی اکبر کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. یعنی جب بوسہ دیتے تھے تو رسول کے بوسے کو یاد کرتے، جب گود میں اٹھاتے تھے تو رسول کا اپنا گود میں اٹھانا یاد کرتے، جب ناز اٹھاتے تھے تو اپنے نازوں کا اٹھانا یاد کر لیتے تھے.
یعنی حسین کو ایسے لگ رہا تھا جس نے مجھے پالا ہے، جو میری زندگی کا یادگار ہے، میں اسے پال رہا ہوں۔ بس مجلس تمام ہو گئی۔ اتنا زیادہ دل جڑا ہوا تھا کہ جب آ کر علی اکبر نے کہا بابا مجھے میدان جنگ کی اجازت دی، حسین نے کہا میرے لال میں تجھے کیسے میدان جنگ کی اجازت، میں جب اپنے نانا کو دیکھنا چاہتا تھا تجھے دیکھتا علی اکبر، جب میں اپنے نانا سے محبت کرنا چاہتا میں تجھ سے محبت کرتا علی اکبر، مجھ سے ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے نانا کے بغیر زندگی گزاروں۔ علی اکبر آگے بڑھے، یعنی حسین کا صبر۔ ایسے صابر نے آسمان کی طرف نگاہ کی، کہا پروردگار گواہ رہنا، تیری بارگاہ میں قربانی کے لیے اسے بھیج رہا ہوں جو رفتار و گفتار میں، خلق و خلق میں تیرے حبیب سے مشابہ ہے۔ بس خدا جانے شہادت علی اکبر کے اسرار کیا کیا ہے، لیکن شاید انہی میں سے ایک وجہ تھی کہ حسین علی اکبر کے لاشے پر اپنی گھٹنیوں سے چلتے ہوئے گئے، کیونکہ وہ بیٹے کی آواز نہیں جو باپ کو بلا رہی تھی، وہ نانا کی آغوش تھی جو اپنے نواسے کو بلا رہی تھی۔ ارے آواز علی اکبر سے حسین کی قوت و توانائی یوں ختم کہ ایک طفل کی صورت میں حسین ڈھل گئے اور گھٹنیوں سے چلتے ہوئے علی اکبر کے سرانے پر۔ پروردگار گواہ رہیو، نانا کی شبیہ تک حسین نواسے کی شبیہ بن کر پہنچ۔